عرش والے خدا نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز پڑھو، اس لیے کہ جب نماز پڑھو گے معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا، معاشرہ گندگی سے پاک ہو جائے گا، معاشرہ غلاظت سے پاک ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھو گے برائی کے قریب نہیں جاؤ گے، جب نماز پڑھو گے جھوٹ نہیں بولو گے، جب نماز پڑھو گے کسی غریب کے مال کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی غریب کا مال نہیں کھاؤ گے، جب نماز پڑھو گے رشوت جیسی لعنت میں ملوث نہیں ہوگے، جب نماز پڑھو گے سودی کاروبار نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے سنت رسول کو نہیں کٹواؤ گے، جب نماز پڑھو گے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے تو کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے اوپر تہمتیں نہیں لگاؤ گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کا گریبان چاک نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرو گے، کیونکہ یہ فرمان الہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ہی ایسا عمل ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، گندگی سے، غلاظت سے روکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو بحر و بر، شمس و قمر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب
ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، ساقی کوثر، شافی محشر، آمینہ کے لال، بحر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، خاتم النبیین، سراج منیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے ساری کائنات والوں کے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، عبادت کس چیز کو کہتے ہیں اور نماز کی فرضیت کیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ نماز ہم پر فرض ہے، آخر کیوں فرض ہے؟ نماز ایک ایسا عمل کہ اللہ نے باقی جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے زمین پہ نازل کیے، نماز کی فرضیت کے لیے عرش والے خدا نے پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اپنے پاس بلا کر 50 نمازوں کا تحفہ دیا، تو کیوں دیا؟ آخر بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور اس میں سے جو دوسری چیز ہے وہ نماز ہے کہ جب بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ آخر اسلام کی بنیاد کے اندر نماز دوسرا رکن ہے تو کیوں ہے؟ کائنات کے امام سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں یہ ہدایت کی کہ اہل کتاب کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، جب وہ رب کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کر لے، میری رسالت کو تسلیم کر لیں، تو اس کے بعد ان کو بتانا کہ ان کے اوپر دن اور رات میں عرش والے خدا نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اسلام کے بعد 5 نمازوں کی ادائیگی کا حکم آخر کیوں ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ اذان سن کر بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آخر کیوں فرمایا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیا جائے، جب 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کے نماز کو پڑھایا جائے۔ آخر اتنی تلقین ہے تو کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، تو وہ نماز کو ادا کرے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ آخر کیوں بیان فرمایا؟ نماز کی تلقین اتنی اس قدر کیوں ہے؟ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا تو کیوں کیا؟ نماز اتنی اہم کیوں ہے؟ نماز اتنی ضروری کیوں ہے؟ نماز ہمارے اوپر فرض کیوں ہے؟ جس فرض کے اندر ہم بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں۔ یہ جمعے سے پہلے قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے جی رمضان گزرتا گیا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنے کے لیے۔ ظہر کے اندر جب اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو میرے علاوہ کوئی مسجد میں ہوتا ہی نہیں۔ عصر کے اندر جب اللہ اکبر کی صدا گونجی تو میں ہی اکیلا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا نماز روزوں کے بعد، رمضان کے بعد تو خود میں چینجنگ لے کے آنی تھی، خود میں تبدیلی لے کے آنی تھی۔ اچھا اس تبدیلی کا مطلب یہ نہیں تھا، اس چینجنگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رمضان آیا تو نماز پڑھنی ہے، رمضان گیا تو مسجد میں داخل ہی نہیں۔ اور پھر رمضان اس لیے نہیں آیا، اس چینجنگ کا مطلب یہ چینجنگ نہیں ہے جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں نماز پڑھا کرو، اس گھر کو، اللہ کے اس گھر کو آباد کیا کرو۔ جب اللہ اکبر کی صدا گونجے تو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ آج میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز ہمارے اوپر فرض کیوں ہے، ضروری کیوں ہے، لازم کیوں ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ فساد ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر غربا طبقے کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون کا شہزادہ بکھر گیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آؤ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ہمارے اوپر فرض کیوں ہے۔ نماز کی فرضیت کی ایک وجہ یہ ہے جو مالک کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمائی، عرش والے خدا نے بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ نماز پڑھو، اس لیے کہ جب نماز پڑھو گے معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا، معاشرہ گندگی سے پاک ہو جائے گا، معاشرہ غلاظت سے پاک ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھو گے برائی کے قریب نہیں جاؤ گے، جب نماز پڑھو گے جھوٹ نہیں بولو گے، جب نماز پڑھو گے کسی غریب کے مال کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی غریب کا مال نہیں کھاؤ گے، جب نماز پڑھو گے رشوت جیسی لعنت میں ملوث نہیں ہوگے، جب نماز پڑھو
نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے تو کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے اوپر تہمتیں نہیں لگاؤ گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کا گریبان چاک نہیں کرو گے، جب نماز پڑھو گے کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرو گے، کیونکہ یہ فرمان الہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ہی ایسا عمل ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، گندگی سے، غلاظت سے روکتی ہے۔ اس لیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بھی ہے، دغا بازی بھی ہے، دھوکے بازی بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کوئی بھی شخص اپنے گھر کے اندر سکون کی نیند نہیں سوتا، کوئی پتہ نہیں کب ڈاکو آ جائے، کب چور آ جائے، کوئی پتہ نہیں کوئی عزت کو تار تار نہ کر دے، معاشرے کے اندر ڈرتے ہیں، عزت دار بندہ ڈرتا ہے، عزت دار بندہ گھبراتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس قدر بن چکا ہے، سوسائٹی اس قدر بن چکی ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ عزت دار ہے، اس کے ہاتھ میں گن کیوں نہیں ہے، یہ لڑتا کیوں نہیں ہے، یہ جھگڑتا کیوں نہیں ہے، اس کی عزت کو ملیا میٹ کیا جائے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو ان تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آئیے اس بات کا عہد کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز کے اندر کوتاہی نہیں کرنی ہے، ہم نے جب بھی اللہ اکبر کی صدا سننی ہے اپنے کاروباروں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی مجلسوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی محفلوں کو چھوڑ دینا ہے، جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی صدا گونجے ہم نے انشاءاللہ فوری نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنی، انشاءاللہ بھی ادا کرنی ہے۔ دیکھ لیں یوسف صاحب انشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جی سرور صاحب، جی ماشاءاللہ میاں نبی صاحب، انشاءاللہ تمام بھائیوں نے نماز پڑھنی، جی جمیل صاحب نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ۔ بزرگ تو ماشاءاللہ بڑی تلقین کرتے ہیں، آج جمعے کے اندر آئے نہیں، وہ صحیح تلقین کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا یہ نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے بڑا کہنا ہے کہ بندے دے پتر نہیں پڑھتے، قاری صاحب انہوں کو بھوکا شوکا مارو، انہوں کو نصیحت کرو، وہ صحیح کہنے ہیں، وہ تو پھر جو بندہ اس دنیا تو جاتا ہے پھر تو بندہ بڑا یاد کرتا ہے کہ اسی تو دنیا دے وچ رہندے بھی یاد کیتی ہے انہوں نے۔ تو نماز پڑھا کرے، نماز ادا کیا کرے، نماز معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، معاشرے سے برائی ختم ہو جاتی ہے، معاشرے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے، معاشرے سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جب بندہ صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بندہ تو نمازی ہے، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے، لیکن آئے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بندہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ بندہ فراڈ بھی کرتا ہے، وہ بندہ گالیاں بھی دیتا ہے، وہ بندہ بدتمیزی بھی کرتا ہے، وہ بندہ لوگوں کے مال کو ہڑپ بھی کرتا ہے، وہ بندہ قرضہ اگر لے لے تو قرضہ لینے کے باوجود قرضہ دینے والے کے اوپر روک بھی جماتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن یہ سارے کام کر رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حقیقی بات ہے، یہ واقعہ سنا رہا ہوں حقیقی۔ مجھے صاحب نے کہا، کہنے لگے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ دھوکہ دیتا ہے، اتنی لمبی داڑھی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں بندہ نماز بھی پڑھے، لوگوں کے حقوقوں کے اوپر ڈاکہ بھی ڈالے،
نماز کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ بندہ کسی برائی کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایسے ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا اس سوال کا جواب ذرا نوٹ کرتے جانا، اور اس سوال کے جواب میں خود کی بھی تربیت کرنی ہے، اور معاشرے میں جو بندہ بھی ایسی بات کرے اسے بتانا ہے، آپ لوگ اسے سیٹسفائی کرنا ہے، بتانا ہے کہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں۔ میں نے کہا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا نا، اس کی نماز کے اندر کوئی کمی بیشی، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز درست کرے۔ اس لیے کہ ہماری جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ یا تو معاشرے کے اندر ہم دکھانے جاتے ہیں دیکھیں جی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے لوگ کہیں یار 5 وقت کا نمازی، یا اس لیے جا رہا ہے کہ یار مجھے کوئی یہ نہ کہے یار یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کوئی اعتراض ہی نہ کرتا۔ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، پورا اخلاص ہونا چاہیے، پوری یکسوئی کے ساتھ بندے کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ میر صاحب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے سینے پہ، اب سینے پہ جب ہاتھ باندھے تو ہمارے جو خیالات ہیں وہ کدھر ہیں؟ کوئی بندہ پیسوں کا حساب کر رہا ہے نماز کے اندر، کوئی بندہ کل کی دیہاڑی کا سوچ رہا ہے تو نماز کے اندر، کوئی بندہ منڈی کے اندر سبزیاں بیچ رہا ہے تو نماز کے اندر، کوئی بندہ ریڑھی کے اندر یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں نے کل فلاں سبزی خریدنی، فلاں پھل خریدنا ہے، ایسے ایسے کر کے میں نے جوڑنا ہے، وہ کہاں سوچ رہا ہے؟ نماز کے اندر۔ جس کا جو شعبہ ہے، جس کا جو کاروبار ہے، وہ وہی سوچے تو سوچ رہا ہے۔ اب نماز کے اندر کوئی خشوع خضوع رہ گیا؟ نماز کے اندر کوئی یکسوئی رہ گئی؟ کوئی یکسوئی نہیں۔ اس کی توجہ، اس کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر ہم اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں۔ میں کس کس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ قاری صاحب کو تو ماشاءاللہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جائے گا۔ اور کس کو آتا ہے؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی کوئی تنقید کرنا مقصود ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اصلاح کے یہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نماز کتنی آتی ہے، درست تلفظ کے ساتھ آتی ہے، ہمیں کیا ترجمہ آتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے ترجمہ۔ ایک بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے، اسے اس بات کا نہیں پتا کہ میں رب سے باتیں کیا کر رہا ہوں، مجھے بتائیے نماز کے اندر کیا خشوع خضوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر کیسے یکسوئی پیدا ہوگی، دیگر خیالات ہیں، دیگر طرف دھیان کیا ہوا ہے، ایسی نماز مجھے بتائیں کیسے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس طرح کے کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی فکر کرے، اپنی نماز درست کرے، کیونکہ نماز اس بات کا سبب اور درس نہیں دیتا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اور بھی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ میرا ایک چینل ہے، چونکہ آپ بھائی یوز نہیں کرتے نیٹ مجھے پتا ہے، لیکن جن بھائیوں کو وہ ویڈیو چاہیے، جن کے پاس موبائل ہوتا ہے، میں نے باقاعدہ طور پہ اس میں مکمل نماز درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی ہوئی، اور میں نے اس لیے پڑھائی کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی بہت ساری نمازوں کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ساری غلطیاں ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، ہمارے کو تلفظ ادائیگی صحیح۔ اچھا ترجمہ تو پڑھنا اگلی بات ہے، اس سے پہلے نماز کے تلفظ درست ادائیگی لازمی۔ ایک بندہ نماز پڑھے، نماز کے اندر ہا کی جگہ ہا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین
الحمدللہ رب الحمد ہاں پڑھ رہے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے۔ معنی کتنا غلط ہو گیا، جس حرف کو لمبا کرنا تھا اس کو نہیں کیا اور جس کو نہیں کرنا اس کو کر دیا، معنی غلط ہو جاتا ہے بھائی۔ نماز کے تلفظ کی ادائیگی درست کریں۔ سلیم ٹاؤن کے اندر کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں ہوں۔ بھائی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، شرم نہیں محسوس۔ اب میں جی قاری صاحب کو لے جاؤں تو کہاں قاری صاحب میری نماز سنو، میری عمر تو جناب اعلیٰ ہوگی 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، میں ان قاری صاحب کو جا کے آقا میری غلطیاں کروں، میری اصلاح کروں، شرم آتی ہے جی۔ اور اللہ کے بندو شرم نہ کیا کرو، دین کے اندر کسی طرح کی کوئی شرم نہیں۔ قاری صاحب کو نماز سناؤ۔ جن بھائیوں کے پاس موبائل ہیں وہ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں انشاءاللہ ان کو وہ نماز کی ویڈیو بھیج دوں گا۔ وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ سواری پہ سفر کر رہے ہیں، سکون کے ساتھ وہ کان پہ ڈپیاں بھی لگا سکتے ہیں، نماز سنتے رہیں، بار بار، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، بار بار سنتے رہیں گے، آپ کے نماز کے تلفظ کی ادائیگیاں بالکل درست ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ میں نے کام کیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمام دوست ضرور کوشش کریں گے نماز کے تلفظ کی ادائیگی درست کرنے کی۔ اور نماز کے بعد کے اذکار کی بھی ویڈیو آ چکی ہے، اس کے نماز کے بعد کے اذکار ہیں، کچھ لوگوں کو تو اذکار ہی نہیں آتے سارے۔ اب میں اس میں ہاتھ کھڑا کرواؤں گا تو شاہد و نادر ایک ہی ہاتھ کھڑا دکھائی دے گا یا 2 کھڑے ہو جائیں۔ تو نماز کے بعد کے اذکار بھی ہمیں نہیں آتے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ویڈیو چلائیں اور چلتے پھرتے آپ اس کو سنتا رہیں۔ کام کر رہے ہیں لگا دیں اونچی آواز میں، رات کو لیٹنے لگے تہیہ کر لیں، میں نے پوری نماز 1 یا 2 دفعہ سن کر پھر میں نے سنا، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر قاری صاحب کو سنا دیں، مجھے سنا دیں، جو بھی قاری صاحب ملتے ہیں آپ انہیں سنائے، نماز اپنی درست کرے، نماز کے تلفظ کی ادائیگی درست کیجئے۔ اب دوسرا نمبر، نماز کا ترجمہ۔ نماز کا کیا بھائی؟ نماز کے اندر انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے بھی اللہ سے؟ نماز کے اندر انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات میری نہیں، یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا۔ اب بندہ نماز کے اندر اللہ سے باتیں کیسے کرتا ہے؟ یہ موبائل میں نے کال ملائی ایسا، تو جب بندہ کہتا نا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیا، اب یہ نمبر مل گیا، یہ کیا جی نمبر مل گیا، اللہ سے کال مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب بندہ جیسے موبائل میں باتیں کرتا، نمبر ملایا، اوکے جی السلام علیکم، وہ کہتا وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اب وہ دوسرا بندہ آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے بعینی، اسی انداز کے ساتھ۔ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے کیا کر رہا ہوتا ہے بھائی؟ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بندہ کہتا نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ پھر اپنے فرشتوں سے پتا کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا نا الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اسنا
یوم الدین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے بندے یہ میری تعریفیں تو نے کی ہیں، میری ثنا بیان تو نے کی ہے، میری تعریف کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اے میرے بندے تو مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ نماز، نماز نام ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ ایک بندے کو ترجمے کا نہیں پتا، اسے کیا پتا میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز کا ترجمہ پڑھیے دوسرے نمبر پر، انشاءاللہ اس کی بھی میری ویڈیو آ جائیں گے۔ نماز کا ترجمہ پڑھیے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب ایک بندہ ترجمہ پڑھے گا تو پھر ہی خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کا ترجمہ کیا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ہم سب نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں بہت ساری باتیں کروں جمعے کے اندر، بہت ساری باتیں کروں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو 2-4 باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھا کے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری کامیابی کے لیے وہی کافی۔ اور اتنا زیادہ لمبا چوڑا آپ کو بہت بڑی میں نے گفتگو نہیں کی آج کے جمعے کے اندر۔ یہی میری گفتگو ہے، یہی اس گفتگو کا لب لباب ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی تو کیوں کی ہے، اسلام کا رکن دوسرا نماز ہے تو کیوں ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اس کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، کیوں فرمایا۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیجئے، کیوں دیجئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، معاشرے کو بہتر بنانے میں، معاشرے کو اچھا بنانے میں، معاشرے کے اندر امن قائم کرنے میں، معاشرے کے اندر سلامتی قائم کرنے میں سب سے بڑا کردار نماز کا ہوا کرتا ہے۔ نماز کا سب سے بڑا کردار۔ اور نماز پڑھیے، کیسی نماز؟ ایک بندہ نماز پڑھے بے ایمانی کرے، کیوں کر رہا ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں، نماز کا ترجمہ ہی نہیں جانتا، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہی نہیں، نماز کے اندر سکون نہیں، نماز کے اندر اطمینان نہیں، خیالات کہیں اور ہیں، کھڑا رب کے سامنے ہے لیکن حساب کر رہا۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں وہ کون سی نماز ہے جس نماز کے ادا کرنے والا کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں کرے گا، کبھی فراڈ نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کی انسلٹ بے جا انسلٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا۔ وہ کیسی نماز ہے؟ پہلی چیز میں نے بتائی کہ نماز کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کیجیے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ یاد کیجیے۔ اب تیسری بات، عبادت جب کرنی ہے تو عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب وہ سننے بات، عبادت کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ جبریل امین جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا درجہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو رب کی عبادت کرے تو اس طرح کر کے تو رب کو بھی دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نماز پڑھتے ہوئے پیدا نہیں نہ ہوئی، یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے اچھا یہ یکسوئی کب پیدا ہوگی؟ جب نماز کو ہم صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرتے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے۔
پھر خیالات جو بہت زیادہ بکھر جاتی اس میں بہت حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ جب ایسی نماز پڑھنی شروع کر دیں گے تو حقیقی بات ہے رب کے ولی بن جائیں گے۔ یہی تو نماز ہے، یہی تو اصل نماز۔ ایسی نماز پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ کبھی برائی کر سکتا۔ اب آپ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ یار وہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا لیکن یہ کام کرتا ہے، اسے بتا دیجئے اس بندے کی نماز کا اسے خیال کرنا چاہیے، رب کا فرمان کبھی جھوٹا ہو سکتا، اسے اپنی نماز درست کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے نماز کے اندر کہاں کمی ہے۔ نماز جلدی کے ساتھ پڑھ جاتا ہے یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، یہ نہ کہ وہ قیام پورا نہ کرتا ہو، رکوع پورا نہ کرتا ہو، سجدہ پورا نہ کرتا ہو، درست تلفظ کے ساتھ نماز یاد نہ ہو، اس میں غلطیاں ہوں، نماز کا ترجمہ یاد نہیں، اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ یارو نماز نام ہے رب سے ملاقات کرنے کا، اللہ سے ملاقات کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا۔ جو بندہ چاہتا ہے میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، وہ مسجد کے اندر آ کر اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھ لے، سمجھ لیجیے رب سے کال مل گئی۔ اب آج کے بعد تحیہ کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ ہم اگلی دفعہ ہوں تو قاری صاحب صدیق صاحب گئے کہ میں کل ہی نماز پڑھتا ہے، میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ تحیہ کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ ہم نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کرنی۔ آپ کسی کام میں پھنسے تھے، سفر میں تھے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو نماز نہیں چھوڑی، بعد میں پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام کی جتنا بھی اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا، جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ اتنی اہم ہے نماز، اور آج اس بات کا تحیہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی کے اندر نماز کو چھوڑنا ہے نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا گونجے ہم نے مسجد کے اندر آنا ہے، اور آج اس جمعے کے اندر تحیہ کر کے اٹھنا ہے کہ میں نے درست تلفظ کے ساتھ نماز یاد کرنی ہے، قاری صاحب کو سنانی ہے، تلفظ کو درست کرنا ہے، میں نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر میں نے انشاءاللہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ ایسی نماز رب کی بارگاہ کے اندر بھی قبول ہوگی، اور ایسا بندہ کبھی بھی برائی کے قریب نہیں جائے گا، ایسا بندہ کبھی بھی دغا بازی نہیں کرے گا، ایسا بندہ کبھی بھی فرار نہیں کرے گا، ایسا بندہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ جب ایسی نماز پڑھنی شروع کر دیں گے ہمارے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر سکون قائم ہو جائے گا۔ نماز کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ ان مقاصد میں سے ایک مقصد میں نے اس جمعے کے اندر بیان کیا ہے، باقی کے جو مقاصد انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان کریں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کوشش کیا کریں کہ سارے بھائی وقت کے ساتھ تشریف لے کر آئیں، اور دیگر دوسرے بھائیوں کو بھی انشاءاللہ جمعے کے لیے لے کر آیا کریں، چونکہ ہمارا نماز کا ٹاپک ہے، اس کے اندر انشاءاللہ نماز کے حوالے سے جتنی بھی ضروری معلومات ہیں مکمل طور پہ آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔